السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے جو سوال کیے ہیں، آئیے میں ان تمام سوالوں کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ بہت ہی اہم سوالات ہیں، ان کو غور سے سنیے اور آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ میرا نام عائزہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جن کے شوہر مر چکے ہیں، کیا وہ مہندی لگا سکتی ہیں؟ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی بیوہ عورت مہندی لگانا چاہے تو وہ اپنے محرم کے لیے مہندی لگا سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ کہیں گھومنے پھرنے کی اور بے پردگی کے ساتھ مہندی لگا کے گھومنا پھرنا، تو یہ تو چاہے شوہر ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کے لیے ایسے ہی مہندی لگانا چاہ رہی ہے تو لگا سکتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مشت زنی کی عادت ہو گئی ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں کئی وظیفے اس بارے میں بتا چکا ہوں، آپ اس کو مکمل ایک وظیفہ دیکھ لیجئے، اور میں شارٹ میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ 3 کاموں کو آپ کریں۔ جب بھی ایسے کچھ گندے خیالات ذہن میں آئیں تو آپ اکیلے میں نہ بیٹھیں، خلوت میں نہ بیٹھیں، اپنی فیملی میں جا کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسری چیز آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں خیال آئے تو آپ یہ سوچئے کہ وہ جس کو آپ ضائع کر رہے ہیں نا فضول میں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو پرورش کرتا ہے، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتا ہے، وہ ایک بچے کا مادہ ہوا کرتا ہے۔ تیسری چیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی زیادہ سے زیادہ کثرت کیا کریں۔ سوال نمبر 3، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام ہنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا عورتیں بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ عورتیں بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتی ہیں، لیکن ایسی کنڈیشن میں جب کہ وہ کسی بند جگہ پر وضو کر رہی ہیں، یعنی کہ باتھ روم وغیرہ میں جو چاروں طرف سے بند ہے اور وہاں کوئی نامحرم نہیں آ سکتا ہے اور نامحرم کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ مثلا ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر کے مین گیٹ کھلا ہوا ہے، اب کوئی عورت اگر باتھ روم میں ننگے سر وضو کر رہی ہے اور اس کا سر کھلا ہوا ہے، کوئی اگر شخص نامحرم گھر کے اندر داخل ہوا اور اس کی نگاہ پڑی تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو یا تو آپ مین گیٹ کو بند کر لیں، تو آپ باتھ روم کا دروازہ کھول کے آپ وضو کر سکتی ہیں بغیر دوپٹے کے۔ لیکن اگر یہ خیال ہے کہ کوئی نہیں آئے گا اور مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی نامحرم آپ کو ننگے سر نہ دیکھے، تو ایسی کوئی سیکریٹ جگہ ہے، آپ ایسی جگہ پر باتھ روم وغیرہ میں اگر ننگے سر وضو کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ بغیر دوپٹے کے وضو کرنا چاہتی ہیں تو ہو جائے گا وضو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ پھر وہ بالوں پر آپ کی نگاہ نہ پڑے کسی کی۔ سوال نمبر 4، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا پریگننٹ عورتیں میت کے گھر جا سکتی ہیں؟ محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، اگر دور بھی کوئی کہیں انتقال کسی کا ہو گیا ہے اور محرم کے ساتھ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اس میں اسلام نے اس چیز سے نہیں روکا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جانے سے پہلے چاہیے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا اگر عورت نہیں پڑھ سکتی ہے تو اس کے گھر میں کوئی بھی اس کے اوپر پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دے، زیادہ بیسٹ ہے۔ سوال نمبر 5، مفتی صاحب ننگے ہو کر غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ضرور جواب دیجیے۔ برہنہ ہو کر کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ باتھ روم وغیرہ میں ظاہر ہے کہ بند کر کے ہی انسان غسل کرتا ہے، تو اگر بند جگہ پر کوئی انسان غسل کر رہا ہے تو برہنہ ہو کر کر سکتا ہے۔ اور جو بعض مرد حضرات کیا کرتے ہیں کہ پائپ وغیرہ پر نہاتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈر ویئر پہن کے نہاتے ہیں، ان کے گھٹنے دکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الفخذ عورت، ران سطر چھپانے کی جگہ ہے، ران جو ہے وہ سطر میں شمار ہے، اس لیے گھٹنے بھی سطر میں شمار ہیں، تو گھٹنوں کا کسی کے سامنے کھولنا ہی جائز نہیں ہے۔ تو اگر پائپ وغیرہ پر یا کہیں کھلی جگہ پر نہائیں تو یہ خیال رکھیں کہ مردوں کے گھٹنے نہ دکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر بند جگہ پر غسل کر رہے ہیں تو مرد اور عورتیں دونوں ہی بغیر کپڑوں کے یعنی کہ برہنہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ایسا کیا سوال ہے بھائی؟ بیوی کی پستان کا دودھ حلق میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتے ہیں بھائی۔ بیوی آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اسے بیوی رہنے دیں، بکری نہ بنائیں۔ بیوی جس لیے ہے آپ اس کا استعمال اس چیز میں کیجئے، یہ نہیں کہ وہ بیوی کی بیوی اور بکری کی بکری ہے۔ بھائی اس چیز کی اسلام نے اجازت قطعی طور پر نہیں دی ہے کہ کسی بیوی کا دودھ اس کے شوہر کے حلق میں جائے، اس سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا ہے، البتہ یہ فعل حرام ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسا کر رہے تو
تو یہ حرام ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ آداب مباشرت جو ہے نا، وہ میری کئی ساری کلپس اس پر موجود ہیں، آپ لوگ وہ آداب دیکھ لیجئے یا کتابیں وغیرہ اس کی پڑھیے، جس میں آداب میں ساری چیزیں ہیں کہ آداب مباشرت، بیوی کے ساتھ ملاپ کس طریقے سے کیا جائے، اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے۔ وحشی اسلام بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے اس چیز سے روکا ہے کہ درندے مت بنو بیوی کے ساتھ، اس میں بیوی کا بھی بہت زیادہ دخل ہے کہ بیوی کے ذہن کو بھی سمجھنا چاہیے شوہر کو کہ بیوی کیا چاہ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی کا ذہن ہے یا نہیں ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں سونا ہے اور شوہر درندہ بنا ہوا ہے، تو اس چیز کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر شوہر جب بھی بیوی کو اپنی طرف مخاطب کرے تو بیوی فوراً اس کی طرف آ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا بیوی پریشان حال ہے تو پھر شوہر کو اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بھائی بیوی ہماری پریشان ہے، اور پھر ان طریقوں سے جن طریقوں سے بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، بیوی کو دقت ہو سکتی ہے، تو ایسے پھر طریقوں سے جو یہ ہوتا کب ہے، یہ انگریزی فلمیں دیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ عجیب جو ٹرک دیکھتے ہیں نا، وہ گندی موویز دیکھتے ہیں، تو پھر وہی طریقے وہ اپنی بیویوں پر آزماتے ہیں۔ تو خدارہ ایسا ظلم نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، آپ اسلام کو فالو کریں، شریعت کو فالو کریں، اور پھر آپ لوگ اللہ کے واسطے دے کر مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، پھر اس کا بھگتان پھر مجھے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگ جو تھوڑا اسلام سے دور لوگ ہیں نا، دین سے واقفیت کم ہے، تو وہ انہیں اس پر کمنٹس کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، وہ کمنٹ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم راجہ بن گئے اور ہم نے کمنٹ کر دی۔ بھائی یہ مسئلہ ویسے تو اہم ہے، لیکن یہ مسائل بہت زیادہ یوٹیوب اور فیس بک پر پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ اہم مسئلے ہیں، لیکن یہ کہ اس بارے میں اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہو سکا کرے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سوال کو آپ ایسے ہی جواب دے دیا کریے ان لوگوں کو، آپ کمنٹ میں لکھ کے مت لایا کیجیے آپ۔ جی نمبر 7، غسل کرتے وقت وضو کرنا کیسا ہے؟ غسل کرتے وقت اگر کوئی انسان وضو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وضو اس کا ہو جائے گا، لیکن نماز کی نیت سے وضو اگر کر رہا ہے تو اسے نماز پڑھ سکتا ہے۔ مثلا اگر ایسے ہی خشوع خضوع کی نیت سے اس نے وضو کیا ہوا ہے کہ ہم خشوع اور خضوع کے لیے کر رہے ہیں، بس ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اس سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جیسے جمعے وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جمعے کے دن لوگ غسل کرتے ہیں اور اسی وقت وہ وضو کر لیتے ہیں، تو ان کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو غسل کے وقت وضو کرنا جائز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ سوال نمبر 8، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام آفرین ہے، ممبئی سے ہوں۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ شوہر اگر اپنی بیوی پر ظلم کرے تو بیوی کیا کرے؟ بیوی کے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ آواز اٹھائے، بھائی شوہر سے کہے کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ظلم نہ کریں میرے اوپر، پہلے تو صبر کرے، اگر وہ صبر سے باز آ جائے، شوہر نارمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر احتجاج کرے، وہ کہے کہ بھئی آپ میرے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، کس بیس پر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر عورت خاموشی اختیار کر کے صبر کر لے تو یہ اس کے لیے بہترین مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت آسیہ کا جو شوہر فرعون تھا بہت ظالم تھا، جب یہ نماز پڑھتی تھیں تو فرعون ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دیا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے ظلم کو برداشت کیا۔ تو جو عورت دنیا میں شوہر کے ظلم کو برداشت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال زیادہ ظلم برداشت کرنے کی وہ بھی نہیں، بعض بڑے کمینے شوہر ہوتے ہیں تو وہ شراب پی کے، شراب کے نشے میں آ کے بیوی بچوں سب کو ایک طرف سے لپیٹتے ہیں، ایک خونخوار گھر کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو ایسے شوہروں کے بارے میں گزارش کرتا ہوں احتجاج کریں، کھڑی ہوں اور کہیں کہ بھئی یہ کیا ظلم و ستم ہے، آپ تمیز سے رہیں، شوہر ہیں تو شوہر بن کر رہیں، شوہر اللہ نے بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مارے پیٹے ظلم و تشدد کریں، ظلم کرنے کی اسلام نے اجازت کسی کو نہیں دی ہے۔ تو اس لیے آپ پھر کہیں، اپنے گھر میں لوگوں سے کہیں، اس بارے میں خاموش بالکل نہ بیٹھیں، آپ کہیں۔ اگر سر سے اوپر پانی چلا گیا تو میں نے ایسی بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں جو پھر پستی چلی جاتی ہیں، ان کی اچھی خاصی صحت مند عورتیں وہ بالکل جھینگا ایسی ہو جاتی ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ ہیلتھ میں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان سے کہیں میری تو خیر کسی ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، نہ الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم ہے، بلکہ میں تو بس بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ سفر میں رہنے کی وجہ سے اور ٹائم سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے مجھے پرابلم ہے کہ میں کمزور ہوں ہیلتھ کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ ہے کہ عورتیں کیا ہو جاتی ہیں کہ عورتیں کڑ کڑ کے وہ بالکل چھوارا بن جاتی ہیں۔
تو ایسی عورتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بالکل خاموش نہ بیٹھیں، کہیں، زبان کھولیں، کہیں کہ بھائی آپ کیوں ظلم و ستم کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں، وہ عورتیں اپنے گھر میں کہیں اور اس لڑکے کے گھر میں کہیں، آدمی کے گھر میں کہیں کہ مجھے شراب پی کر مارتے ہیں، آپ اس بارے میں میرا فیصلہ کروائیے، صحیح فیصلہ کروائیے کہ ایسا میرے اوپر ظلم نہ کریں آئندہ۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 9، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، تھوڑا شرم کے خلاف ہے لیکن پوچھنا ضروری سمجھا، کئی بار آپ سے سوال بھی کر چکی ہوں لیکن مجھے جواب نہیں ملا، کہ اندرونی لباس پہن کر عورتیں نماز پڑھیں یا وہ نہ پہن کر پڑھیں؟ انڈر گارمنٹس کے بغیر، یعنی اندرونی جو لباس ہوتے ہیں عورت کا، جو اندرونی لباس ہے، تو اس کو پہننے یا نہ پہننے سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے پہنتی ہیں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نہیں پہنتی ہیں، تو اس لیے جو عورتیں نہیں پہن رہی وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں، لیکن اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ جو ان کے کپڑے ہیں وہ زیادہ باریک نہ ہوں، جسم ان کا چھلکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ جسم، ہاتھ پر بھی اتنا باریک لباس نہیں ہونا چاہیے جو چھلکے۔ وہ چلی ہیں نا کچھ آستینیں جو کیا نیٹ بولتے ہیں، غالباً نیٹ کی آستین ہوتی ہیں، وہ بالکل مکڑی کے جالے کی طرح سب دکھ رہا ہوتا ہے اندر سے۔ اسی بارے میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، بظاہر وہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن اتنا ان کا چست اور باریک کپڑا ہوگا کہ وہ دور سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایسے لباس سے پرہیز کریں۔ موٹا لباس ہے تو پھر اس کے اندر پھر آپ نے انڈر گارمنٹس پہنے ہیں نہیں پہنے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کی عادت ہے وہ پہنتی ہیں، جن کی عادت نہیں ہے عورتوں کی وہ نہیں پہنتی ہیں، نماز ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سوال نمبر 10، مفتی صاحب